السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو لائبہ ہیلتھ ٹپس۔ لائبہ ہیلتھ ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہوں جس کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دیر مت کریں، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے چینل کا لوگو لگا دیا ہے، ویڈیو کی رائٹ سائڈ پر آپ اس پر کلک کریں گے تو میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا تاکہ میری جتنی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ اسے آسانی سے واچ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے آپ نے جان لیا ہوگا۔ ویورز، یوں تو جلدی مسائل کئی قسم کے ہیں جن میں اہم اور نمایاں کیل مہاسے ہیں۔ آج کل ہر تیسرا شخص کیل مہاسوں کا شکار نظر آتا ہے۔ کیل مہاسے یوں تو جسم کے کئی حصوں پر نکلتے ہیں لیکن چہرے پر ان کی موجودگی خاصی تکلیف دہ اور ناگوار سی لگتی ہے اور خوبصورتی اور دلکشی کا حصول خواب و خیال ہو کر رہ جاتا ہے۔ اکثر خواتین چہرے پر کیل مہاسے نکلنے سے پریشان رہتی ہیں، بعض غلط قسم کے کاسمیٹکس اور لوشن لگا کر یا پھر انہیں نوچ نوچ کر اپنے مسائل میں اضافہ کر لیتی ہیں۔ آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ کیل مہاسوں سے پاک صاف اور نرم و ملائم ہوتا کہ وہ خوبصورت نظر آئیں، اور اس کے لیے قیمتی سرمایہ بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ بیوٹی پارلر کھلے ہیں۔ لڑکیاں تو لڑکیاں اور لڑکی بھی اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے قیمتی سے قیمتی کریمیں استعمال کرتے ہیں۔ کریموں میں اکثر زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں جو چہرے کی نازک جلد کو خراب کر دیتے ہیں اور کیل مہاسوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیل مہاسے قدرتی طور پر بنتے ہیں، پھر یہ کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے مہنگے علاج کروانے جاتے ہیں جس کا مالی بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ مہاسے کیسے ہوتے ہیں؟ مہاسے جلد کی وہ خرابی ہے جو جلد کی چکنائی کے بڑھ جانے سے ہوتی ہے۔ یہ انسانی جلد میں تل پیدا کرنے والی غدود کو ختم کرتے ہیں جو جلد میں سوزش کا باعث بنتے ہیں اور نتیجتاً جلد پر کیل مہاسے اگ جاتے ہیں۔ جراثیم ان بند غدود پر اثر ڈالتے ہیں اور سوزش میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہارمونز، خاص طور پر مردانہ قسم کے جو ہم سب میں پائے جاتے ہیں، اور یہ مہاسے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیل مہاسوں کی وجوہات کی ضمن میں یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ یہ صرف چکنی جلد پر رطوبت یا چکناہٹ کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وجوہات سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں: پریشانی کی وجہ سے غیر معیاری کاسمیٹکس کا استعمال، بہت زیادہ اور ہر وقت میک اپ سے جلد کو ڈھانپے رکھنا، گائے کے گوشت کا وافر استعمال، بہت زیادہ مرغن اور مسالے دار غذاؤں کا استعمال، فیٹس یا چکنائی والی غذاؤں کا استعمال، مناسب صفائی کا فقدان، کسی بیماری کے باعث طویل عرصے تک ادویات کا استعمال۔ مہاسے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایام ماہواری، چند کاسمیٹکس، دانتوں کو پھاڑنے نوچنے سے بھی سوزش میں اضافہ ہو جاتے ہیں اور اس بات کا خدشہ بڑھ جاتا ہے کہ داغ پڑ جائے۔ مہاسوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کم چکنائی والی متوازن غذا کھانے اور ذہنی تناؤ میں کمی سے مہاسوں پر مثبت فرق پڑتا ہے۔ مہاسوں کی ہلکی اقسام، ہلکے مہاسے اکثر کریم یا لوشن سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے لوشن جن میں ریٹینا شامل ہو یا پھر سلائنٹیمائسین لوشن شامل ہوں۔ خراب ترین یا شدید ترین مہاسوں کا دواؤں کے ذریعے علاج ممکن ہے، جیسا کم مقدار میں اینٹی بائیوٹک۔ خواتین میں کچھ جدید مانع حمل دوائیاں مہاسوں کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، مگر احتیاط ضروری ہے کیونکہ ان دواؤں کا کچھ برانڈ در حقیقت مہاسوں کو اور خراب کر دیتی ہے۔ احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ احتیاطی تدابیر میں اہمیت صفائی کو حاصل ہے۔ صفائی خواہ کسی بھی قسم کی ہو اچھی لگتی ہے۔ صفائی صرف ذہنی جسمانی سکون پہنچانے کا باعث بنتی ہے بلکہ آپ کی نفاست کے باعث لوگوں میں آپ کا وقار بلند کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا تمام جسم کے ساتھ ساتھ چہرے خصوصی توجہ دیں۔ چہرے پر دن میں کئی بار چہرہ دھوئیں۔ تولیہ ہمیشہ گرد و غبار سے پاک صاف ستھرا استعمال کیجیے۔ میک اپ ضرورتاً خاص وقت کے لیے کیجیے۔ ہر وقت کا میک اپ آپ کی جلد کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ گٹھیا کاسمیٹکس کا استعمال انتہائی مضر ہے۔ وہ کریم یا لوشن جو آپ کی جلد کے لیے موافق نہ ہوں
اور جلد پر دانے وغیرہ ابھرنے کا سبب بنے، فوراً اس کا استعمال ترک کر کے جلد کی مناسبت سے عمدہ کریم یا لوشن وغیرہ کا انتخاب کیجیے۔ متوازن غذا کا استعمال کیجیے، زیادہ مرغن غذاؤں سے مناسب حد تک پرہیز کیجیے۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال معمول بنائیں، ہر کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال کیجیے۔ متبادل دواؤں کی ماہر محاسن کے لیے درج ذیل علاج تجویز کرتی ہیں۔ لہسن بیکٹیریا اور فنگس کو مارتا ہے، اس کے لیے متاثرہ جلد کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ لہسن کا ایک کٹا ہوا ٹکڑا جلد کے متاثرہ حصے پر تھوڑی دیر کے لیے لگائیں۔ دانے جسم کی اضافی حرارت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس گرمی کو کم کرنے کے لیے ہونی سکل ایک خوشبودار بیل تجویز کی جاتی ہے۔ کیل محاسوں کا علاج اگر پہلے سٹیج پر ہی کر لیا جائے تو اس کی شدت سے بچا جا سکتا ہے۔ ذیل میں سے چند مفید نسخے دیے جاتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے جو نسخہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں، اس کے اجزاء درج ذیل ہیں۔ انڈے کی سفیدی 1 عدد، شہد آدھا چائے کا چمچ، عرق لیموں چند قطرے۔ طریقہ استعمال: تمام اشیاء باہم ملا کر چہرے پر لیپ کر لیجئے، خشک ہونے پر دھو ڈالیے۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔